أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسخرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم العذاب فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، زیر درس آیات کریمہ میں اللہ پاک حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی نافرمان قوم کا قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، تکذیب کی ایکا والوں نے رسولوں کی۔ یہ مدین والے اور ایکا والے یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ مدین والے اور ایکا والے یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ مدین والے ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مدین میں رہتے تھے، اور ایکا ان کو اس لیے کہا جاتا ہے ایکا والے، یہ ایکا ایک درخت تھا اس دور کے اندر، اس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اس لحاظ سے ان کو ایکا والے کہا جاتا تھا۔ جس طرح ہمارے ملک میں بھی کئی بیری ہیں، کئی ٹالیے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بابے دی بیری ہے، یہ بابے دی ٹالی ہے جی، جہاں پتا بھی چھوڑ چڈیا نا بابا بیڑا گر کر دے گا، بابا کھانا خراب کر دے گا۔ وہ بھی لوگ شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ ایک درخت تھا اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی پوجا ہی ہے۔ یہ توہین ہو گئی درخت ہی، بابے نے اپنے ہاتھ نہ لایا، پٹھا باندھے گا بھی بابا بیڑا کر کر ککھ نہیں چھڈے گا۔ آندھی آندھی ہے نیری تے پٹ کے رہ باندھی ہے، آندھی آتی ہے بابے کے درخت کو اکھاڑ دیتی ہے، بابا دے کچھ بھی نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی تھی نا 1400 صحابہ کرام سے، جس درخت کے نیچے، تو اس درخت کا لوگ احترام کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور میں آپ عمر نے اس درخت کو جڑوں سے اکھڑوا دیا۔ حالانکہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، 14 صحابہ کرام سے، کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے نہیں جائیں گے یہاں سے۔ برکت والا درخت، لیکن اس کا لوگ کرنے لگے احترام بڑھا، تو حضرت عمر نے اس کو اکھڑوا دیا کہ کہیں یہاں لوگ شرکی نہ کرنے لگے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پہ بھی لوگ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہیں گیا، لوگ کہتے ہیں بیریے ہیں، تو بیریوں کے نیچے عورتیں جو ہے وہ چادریں بچھا کے بیٹھی ہیں جی۔ تو مجاور ملک وہاں کے کہتے ہیں کہ اگر ایک بیر گر گیا نا چادر میں، ایک بیٹا ملے گا، 2 بیر گر گئے، 2 3 گر گئے، یہ کہتا ہے وہ۔ تو کسی نے کہا کہ اگر آ جائے وہاں آندھی تو 40 50 بیر گر جائیں ایک اور کی چادر میں، اور تو پھر بچے ہی جمتی رہ گئے۔ غلط عقیدے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیوی ہیں نا، ان میں سے امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اولاد ہوئی ہے، ساری اولاد۔ صرف ایک بیٹے ابراہیم علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی، ایک بیوی تھی لونڈی ماریا کی بتی ہے، ان کے پیٹ سے ایک بیٹا ہو، باقی کسی بیوی کے پیٹ سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اندازہ لگایا کہ اللہ کے نبی کے پاس اولاد ہوتی، اختیار ہوتا تو پھر اپنی بیویوں کو اولاد دے دیتے،
بڑا عقیدہ. اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو اولاد نہیں دے سکے جی، تو پھر فوج شدہ پاپا دے دے گا، سلطان بابو دے دے گا اولاد. نبی اختیار میں ہوتی ہے ہمارے نبی کے اولاد، تو اپنی بیویوں کو اولاد دے دیتے. میاں شاہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ایک بیٹا بچہ وہ کسی کا اٹھا کے نا نہلا کے کپڑے پہنا کے گود میں اٹھا کے لائی. عرض کیا کہا اگر یہ ایسا بیٹا ہوتا تو آپ کا حجرہ آباد ہوتا. ایسا اولاد میرے پاس نہیں، اولاد عرش والے کے پاس نہیں، اس کے پاس اولاد، میرے پاس اولاد نہیں ہے. میرے بھائیو، نبی نہیں اپنی بیویوں کو اولاد دے سکے تو اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ عقیدہ. جو کچھ بھی ہے کون دیتا ہے؟ حضور کا بال تک کون دیتا ہے؟ ہر سے اللہ کا بنا لو عقیدہ، کوئی کچھ نہیں دیتا. نبیوں کو اولاد کس نے دی ہے؟ ولیوں کو اولاد کس نے دی ہے؟ سب کو. جی چلو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی باپے ہم کو دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں. جو لوگ باپوں کو مانتے ہی نہیں ان کو کون دیتا ہے؟ جو نبیوں کو بھی نہیں مانتے ان کو اولاد مل رہی ہے کہ نا؟ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے مل رہی ہے کہ نا؟ یہ جانور، کتے، بلے، کچھو، کمے، یہ کتنی اولاد ہے؟ یہ کون دے رہا ہے ان کو اولاد؟ پوری مخلوق کو اولاد کون دیتا ہے؟ بلکہ عقیدہ بناؤ، پوری مخلوق کو. ایک روٹی کا لقمہ تک، ایک پانی کا گھونٹ تک، بال تک کون عطا کرتا ہے؟ جتنا عقیدہ بڑھتا جائے گا نا آپ کا قرآن کے مطابق، انشاءاللہ اتنے ہی اللہ کی رضا کے فیصلے ہوتے جائیں. یاد رکھو، دھیان سے بیٹھا کرو بھائیو، توجہ سے بیٹھا کرو، دل کھول کے حاضر کر کے دماغ. یہ اللہ کا قرآن ہے. ایسا نہ ہو کہ میں تو بیان کر رہا ہوں تو آپ کے لاہور پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا ذہن ہی یہی ہے، یہاں نہیں ہے، کاروبار میں ہے بھی، بچوں میں ہے. نانا ذہن اس کے لیے حاضر ہو کے بیٹھو. جب قرآن شروع ہو جائے پھر کوئی بات، کوئی ہنسی، کوئی اشارہ تن، کوئی سب حرام سمجھو. یاد رکھنا اللہ کا قرآن ہے. اگر اور پاسے ذہن جائے گا اللہ کے قرآن کی قدر نہیں ہوگی. اللہ نے کی کرا دو، میرا قرآن کا درس ہو رہا ہے اور یہ اس کی توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے. پورے دھیان سے بیٹھو، حاضر ہو کے بیٹھو، زیادہ سے زیادہ محفوظ کرو قرآن کا معنی مفہوم. جی پھر اس کو بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ. جی انشاءاللہ ایک دن آئے گا قرآن کے عالم بنا دے گا اللہ پاک. عالموں کو سیکھ ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے مدرسوں میں سمجھا تو قرآن سمجھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسل، تکذیب کی ہے کفالوں نے رسولوں کی. یہ ایتیں بار بار آ رہی ہے، یہ تمام معنی بڑی دفعہ بیان ہو گیا ہے. جب یہ کہا بات سن کے شعیب علیہ السلام نے الا تتقون کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول من، بے شک بات ہے تمہارے رسول ہوں امین. فاتقوا اللہ واجبوا، اللہ سے اطاعت کرو میری. وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں سوال کرتا میں تم سے اس تبلیغ کے کسی اجر کا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں اجر میرا مگر کس پہ ہے؟ رب العالمین پہ ہے. اوفوا الکیل، پورا کرو ماپ کو. یہ دن شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کفر شرک بھی کرتی تھی اور یہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے وقت کے اندر. ہاں پورا کرو ماپ کو. جب کسی کو چیز ماپ کے دو نا، پوری دو، گھٹا کے نہ دو، کم کر کے نہ دو. پچھلے دور کے اندر نا گلہ ماپنے کے لیے پڑوپے، دڑوپے، پیمانے، اس قسم کے برتن ہوتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں گلہ ماپنے کا ایک پیمانہ ہوتا تھا جی، جو بوریوں میں رکھ دیا تھا یوسف علیہ السلام کے حکم سے. جی یوسف علیہ السلام پرندوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا تھا. وہ پیمانہ تھا، گلہ ماپ کو اس کے ساتھ دیا جاتا تھا. تو اللہ شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اوفوا الکیل، پورا کرو ماپ. جب ماپ کر کوئی چیز دو نا تو پھر اس پوری دو، کم نہ دو. ولا تکونوا من المفسدین، اور نہ ہو تم نقصان دینے والوں سے. نقصان نہ کرو، جس کو چیز دے رہے ہو اس میں کمی نہ کرو، پوری اس کو چیز دو. ماپ بھی جب دیتے ہو تو پوری چیز دو اس کو. تو جو نمازی صحیح رکوع نہیں کرتا، سجدہ قیام، وہ اس آیت کی زد میں آئے گا، اس آیت کی زد میں آئے گا. ماں کو کوئی چیز دو، پوری دو، اس میں کمی نہ کرو. اور جو مولوی پیسے تو لے رہا ہے مسجد میں،
جی لیکن حق بیان نہیں کرتا جان بوجھ. ایک تو مولوی ہے وہ حق بیان کر رہے نہیں سب کو پتہ ہی نہیں ان کو حق کا اللہ کی توحید کا پورا پتہ ہی نہیں مال بنا رہے ہیں. ایسے بھی ہے کئی مولوی. ایک مولوی صاحب کو پتا ہے اللہ تبارک جانتا ہے اللہ کی توحید کو جانتا ہے شرک کو جانتے ہیں شرک کو لیکن جان بوجھ کے اپنی امامت بچانے کی وجہ سے کہ لوگ ناراض نہ ہوں صدر صاحب مسجد سے نہ نکال دیں اس وجہ سے حق چھپائے گا پیسے لے رہا ہے وہ اس عید کی زد میں آئے گا اور جو میٹر لیٹر میں جو کمی کر رہا ہے وہ بھی اس عید کی زد میں آئے گا. جو ڈیوٹی کرنے والا ملازم ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا پیسے پورے لے رہے وہ بھی اس عید کی زد میں آئے گا. اور جو لوگ پیسے پورے لے رہے ہیں لیکن سودا صحیح نہیں دے رہے 2 نمبر سے وہ سب اس عید کی زد میں آئیں گے. تو فرمایا اوف الکیل ماپ کو پورا کرو ماپ کا چیز پوری دو. اوف الکیل پورا کرو ماپ کو غلط تکونوا من الموسر نہ ہو نقصان کرنے والوں میں سے. وزنوا بالقسطاس المستقیم اور تولو ساتھ تکڑی ترازو سیدھے کی تول کر کچھ عید ہو نا تو سیدھی رکھو ترازو کے دونوں پلڑے سیدھے ہوں برابر ہوں ڈنڈی نہ مارو. یہ لوگ بدبخت ڈنڈی مارتے تھے ہمارے لوگ بھی ڈنڈی مارتے ہیں تولتے ہیں نا ترازو سے ایسا تولتے ہیں دیکھنے والا سمجھے زیادہ تول رہا ہے لیکن ڈنڈی بدلی ہوتی ہے. ایسے ماہر یہ پاکستانی. اور ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اور نہ کم دو لوگوں کو چیزیں ان کی یعنی پوری چیزیں دو تول کے ماپ کے لوگ چیزیں کم کر کے نہ دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے فسادی بن کر نہ پھرو زمین میں. کفر شرک یہ فساد ہے اور اللہ کی توحید جو ہے میرے بھائیو یہ اصلاح ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کفر شرک بھی کرتی تھی اور ماپ تول میں کمی بھی کرتی تھی اور یہ لوگ لوگوں کو لوٹتے تھے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور بعض اوقات قافلے والوں کو یہ مار بھی دیا کرتے تھے. ایسے برے لوگ تھے اور شعیب علیہ السلام کے پاس آنے سے لوگوں کو روکتے تھے منع کرتے تھے ڈراتے دھمکاتے باہر جانا قیدا خراب ہو جائے گا آدمی کا. یہ مکے کے مشرک جیسے یہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آنے سے لوگوں کو روکتے تھے. اور اب بھی لوگ کہتے تھے او باپی مطلب بول میں تھے کہ باپی باپی قیدا خراب کرنا اس میں دیتے جا رہے ہیں اور نہیں بول ترجمہ پڑھاتے وہی رہ گیا ترجمہ پڑھانے کے لیے اور بتھیرے بول. اب بھی لوگ ہیں ایسے منع کرتے ہیں قرآن سے دین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شعیب علیہ السلام نے فرمایا واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین ڈرو اس ذات سے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا. تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے جو پہلی مخلوق ہو اس کو بھی پیدا کیا. اس سے ڈرو ہاں جو پہلے تم کو اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے اور تم کو برباد بھی کر سکتا ہے. بچ جاؤ ڈر جاؤ. تم کو پیدا کر سکتا ہے تم سے پہلی مخلوق کو وہ تم کو کیا کر سکتا ہے برباد بھی جو بنا سکتا ہے وہ بگاڑ بھی سکتا ہے. اور اللہ پاک میں اتنی طاقت ہے کہ 1 سیکنڈ سے پہلے ہر چیز کو برباد کر 1 سیکنڈ سے پہلے 1 سیکنڈ سے پہلے ہر چیز کو بنا دے. یہ طاقتیں ان القوت للہ جميعا سب طاقتیں کس کے پاس ہیں کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں اللہ کے مقابلے میں کسی کوئی طاقت. پوری دنیا بھی مل کے زور لگا لے اللہ پاک کا مچھر کے پر کے برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے. پوری دنیا مل کے زور اللہ پاک کا مچھر کے پر کے برابر پھیلا نہیں کر سکتے. جو کوئی نیکی کرے گا اپنا بھلا کرے گا جو برائی کرے گا آپ مرے گا بعد اسی پہ پڑے گا. اللہ پاک کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. کیسی تقریر شعیب علیہ السلام نے فرمائی قوم کو کیسا خطاب ہے واعظ ہے نصیحت ہے. تو قوم نے پھر وہی بدماشی قالوا انما انت من المسحرین کہا انہوں نے شعیب علیہ السلام قوم والوں نے کہ شعیب تو جادو کیے گئے سے تو سحر زدہ سے لوگوں سے ہے تجھ پہ جادو کر دیا کسی نے اس لیے تیرا ہو گیا دماغ خراب تو اس کی باتیں کر رہا ہے جادو کر دیا تجھے. وما انت الا بشر مثلنا نہیں ہے تو مگر بشر ہماری طرح جس طرح ہم بشر انسان ہیں تو ایک انسان ہے. ہم کھاتے پیتے تو بھی کھاتا پیتا ہے ہمارے بھی ہم چلتے پھرتے کپڑے پہنتے سارا سلسلہ ہمارے والا ہے. تو نبی کیسے ہو گیا تو نبی پھر ہم کیوں نہیں نبی تیرے پاس بھائی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بھائی آنی چاہیے تمہاری طرح انسان تو کیسے رسول ہو گیا. پہلے دور کے جو مشرک تھے اللہ وہ رسولوں کی بشریت کا اقرار کرتے تھے رسالت کا انکار کرتے تھے. موجودہ مشرک جو ہیں
یہ رسالت کا اقرار کرتے اور بشریت کا اللہ کی نجات کے لیے رسولوں کو رسالت کو بھی ماننا ضروری ہے اور رسولوں کی بشریت کو بھی ماننا ضروری ہے میرے بھائی. وما انت الا الحمدللہ ہم رسولوں کی رسالت کو بھی مان رہے، نبیوں کی نبوت کو بھی مان رہے اور رسولوں کی بشریت کو بھی مان رہے ہیں. وما انت الا بشر مثل نہیں ہے تو مگر بشر ہماری طرح. وان ظنک لمن الکاذبین ہمارے خیال کے مطابق تو جھوٹوں سے ہے. نبی کو کہہ رہے سامنے کتنی تکلیف ہوگی نبی کو، نبی کو سامنے کہہ رہے جھوٹا ہے فاسقط علینا کسفا من السماء بس گرا دے تو ہم پہ کوئی ٹکڑا آسمان سے ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے سچا رسول ہے پھر آسمان سے اللہ کو کہے کہ ہم پہ آسمان سے ٹکڑا گرے ہم تجھ کو نہیں مانتے کر سوا ہم کو. مکے کے مشرک بھی کہتے تھے ان کا لہٰذا هو الحق من عندک اللہ اگر یہ قرآن تیرا سچا قرآن ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. ہم تیرا لینا حجارۃ من السماء ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے. ابھی اتنا بھی عذاب من الریاح وہ بھی دردناک عذاب مبتلا کرتے وہ بھی کہا کرتے یہ بھی کہہ رہے کہ فاس کی طرح گرا لے ہم کو ٹکڑا آسمان سے اگر تو ہے سچوں سے. قال ربی اعلم بما تعملون کہا شعیب علیہ السلام نے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، میں نہیں اتنا جانتا، میرا رب زیادہ جانتا ہے. کر رہے ہو نا کفر شرک اور ماپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہو، لوگوں کو لوٹ رہے ہو اور لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہے ہو تو یہ میرا رب تم کو زیادہ جانتا ہے. اگر تم میرے رب کو منظور ہوا نا تو تم پر عذاب آئے گا آسمان سے، ٹکڑا آسمان سے عذاب آئے گا لیکن کب آئے گا کس نوعیت کا ہوگا یہ میں نہیں جانتا. کب آئے گا کس نوعیت کا عذاب ہوگا یہ میں نہیں جانتا. میرے اختیار میں عذاب نہیں ہے. میری تو یہی ڈیوٹی ہے کہ میں تم کو اللہ کے حکام پہنچا رہا ہوں حکام پہنچانا اللہ کے میرا کام ہے اور ان کو منوانا عمل کروانا یہ میرا کام. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. پھر کیا ہوا؟ فکذبوہ انہوں نے اس کی تکذیب کی. قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی. اللہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ پھر پکڑ لیا ان کو سائے کے عذاب نے. سائے کے عذاب اللہ پاک نے ان پہ 7 دن گرمی مسلط کی. یہ گرمی برسی ہے نا یہ تو کام اللہ پاک کا اللہ پاک کے قانون کے مطابق یہ گرمی برس رہی ہے. ایک مخصوص گرمی تھی وہ اسپیشل گرمی اللہ نے ان پہ مسلط کی. یہ گرمی آتی ہے نہیں برداشت کرتے اس کو. ایئر کولر لاؤ جی اے سی لاؤ جی پنکھے لاؤ جی. کئی پیسے والے مریض لے جاتے ہیں بچے لے کے وہ سارا 4 مہینے وہی گزار کے آتے کھاتے پیتے پیسے کی زور پہ. یہ گرمی بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دفعہ گرمی میں رمضان شریف آ گیا اور مکے میں گرمی پڑتی ہے. گرمی میں تو بہت ہی گرمی پڑتی ہے. طائف سنا ہے یہ علاقہ وہ ٹھنڈا ہے یہاں ٹھنڈک ہوتی ہے. تو ایک عربی روزے رکھنے کے لیے طائف میں جا رہا ٹھنڈک میں اور وہاں سے ایک بدو روزے رکھنے کے لیے مکے میں آ رہا. دونوں کا آپس میں ٹکراؤ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بدو نے پوچھا عربی سے بھائی جان کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھائی ٹھنڈک میں روزے رکھ کے نا گرمی کو دور کرنے جا رہا ہوں. اس بدو سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہ میں گرمی میں روزے رکھ کے مکے میں جہنم کی گرمی کو دور کرنے جا رہا ہوں. اپنی اپنی پسند ہے نا. منافق بھی کہتے تھے لا تنفروا فی الحر کہ اللہ کے راستے میں گرمی میں نہ نکلو گرمی ہے سخت. اللہ بارک لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا. محبوب ان سے کہہ دو کہ جہنم کی گرمی بڑی سخت ہے. مرو یہ نہیں برداشت کرتے وہ کیسے برداشت کرو گے؟ بہرحال اللہ پاک نے ان پہ 7 دن اسپیشل گرمی مسلط کی. جب عدم ہوئے مرنے لگے تو 7 دن کے بعد نہ پھر اللہ پاک کے بادل بھیجا. وہ بادل کے لیے ٹھنڈی ہوا ہے جی. 2-4 گئے بولا وہ ادھر آؤ آ جاؤ سارے یہاں آ جاؤ. ٹھنڈی ہوا بادل آیا بارش برسے گی. جب سارے آ گئے نا اس کے نیچے پھر آسمان میں سے بارش نہیں برسی بلکہ آگ برسائی. اللہ آگ برسی اس میں سے سب کو اکٹھا کر لیا. سارے آ گئے نا بچے عورتیں بوڑھے ٹھنڈک میں 7 دن سے مر رہے تھے گرمی میں.
اوپر سے آگ برسی، نیچے سے زلزلہ آیا اور جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری، 3 عذاب آئے، بدبخت ہو گئے۔ یہ کام بڑے بڑے پیڑے پٹھے کرتے تھے، لوگ اللہ کے رستے سے روکتے بھی تھے اور ڈاکے مارتے تھے، کوئی شرک کرتے تھے، ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے 3 عذاب مسلط کیے اللہ پاک نے ان پہ۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، پکڑ لیا ان کو سائے کے عذاب نے۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ، بے شک تھا اس دن، بے شک تھا اس دن عذاب، اس دن کا بڑا بھاری، بے شک تھا عذاب یوم عظیم کا، بھاری دن کا عذاب تھا وہ۔ جس قوم پہ بھی کوئی عذاب آیا ہے جس دن، وہ دن اس پہ کیا ہوا ہے؟ بھاری ہوا ہے۔ اب بھی لوگ کہہ رہے تھے مولوی صاحب فلاں دن گزرے ہیں بڑے مشکل سے گزارے ہیں، بڑے اوکھے کٹے اتنے دن، ہاں جی بس خوشحالی آ گئی۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں جی یہ جو عذاب والے دن تھے نا یہ بڑے بھاری تھے ان لوگوں پہ، جس دن اللہ پاک نے کافر و مشرکوں کا صفایا کیا، رگڑا کر دیا، تو پھر پتہ نہیں کتنا ان کے دن وہ بارے بچے بھی تباہ، مکان کا شے تباہ کر دیا۔ یہ دن ان پہ بھاری تھے عذاب والے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں، اس واقعہ میں اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ قوم شعیب کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا تھا، یہ اللہ کا کام تھا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی توحید کی اس واقعہ میں ایک دلیل ہے۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، نہیں تھے اکثر ان کے ایمان لانے والے، کوئی کا ایمان لائے، اکثر ایمان نہیں لائے شعیب علیہ السلام پہ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک محبوب تیرا رب جو ہے نا وہ زبردست ہے، یعنی اپنے دشمنوں پہ قہر مسلط کرتا ہے، اور الرحیم ایمان والوں پہ، اپنے دوستوں پہ رحم کے دروازے کھولتا ہے۔ تو بھائیو یہاں تک کہ اللہ پاک نے 7 نبیوں اور 7 نبیوں کی نافرمان قوموں کے حالات و واقعات بیان فرما کے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ میرے محبوب یہ جو 7 نبی گزرے ہیں نا یہ اپنی قوموں کی مخالفتوں اور دشمنیوں کے باوجود میری توحید سے پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ بھی اپنی قوم کی مخالفت کی وجہ سے میری توحید سے پیچھے نہ ہٹنا۔ محبوب جس طرح ان نبیوں نے مخالفتوں کے باوجود اور دشمنیوں کے باوجود انہوں نے صبر کیا ہے، آپ نے بھی صبر کیا کرنا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے ان نبیوں کی نافرمان قوموں کا رگڑا کر دیا، صفایا کر دیا، اگر یہ مکے کے مشرک باز نہیں ان کا بھی رگڑا نکال دیا، رگڑا کر دیا جائے گا، صفایا کر دیا جائے گا ان کا بھی۔ تو میرے بھائیو اللہ پاک نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے صحابیوں کی مدد بھی فرمائی ہے، حفاظت بھی فرمائی ہے، رزق بھی عطا فرمایا ہے، اور عزت بھی دی ہے، اور ساتھی بھی عطا فرمائے اللہ پاک نے اپنے محبوب اور محبوب صحابیوں کو۔ آج بھی اگر کوئی عالم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا قرآن بیان کرے گا اور خصوصاً مسئلہ توحید بیان کرے گا، آج بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس عالم کی مدد بھی فرمائے گا، اس کی حفاظت بھی فرمائے گا، اس کو رزق بھی دے گا، اس کو عزت بھی نصیب، اس کو ساتھی بھی نصیب فرمائے گا۔ اور یہ دیے کہ نا ساتھی مجھ کو اللہ پاک نے، یہ پریکٹیکل جو تم کہتے ہو یہ ہے کہ نا زندہ مثال ہے، یہ کہ اللہ پاک نے ساتھی کیسے سونے ہے جی باٹر حضرات اور وکیل حضرت، بڑے بڑے لوگ سمجھدار ماشاءاللہ بیٹھے قرآن سمجھ رہے ہیں، یہ دیکھو اللہ پاک نے ساتھی دیے کہ نا مجھ کو، ہاں یہ تھوڑے اللہ اور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسل، تکذیب کی ہے والوں نے رسولوں کی۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا باتوں کی شعیب علیہ السلام نے کہا نہیں تم ڈرتے، انی لکم رسول، بے شک بات تمہارے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعوا، میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں سوال کرتا میں تم سے اس پہ کسی اجر کا، ان اجر الا علی رب العالمین، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین پہ، اوفوا الکیل، پورا کرو ماپ کو، ولا تکونوا من المفسدین، اور نہ ہو نقصان کرنے والوں سے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو ساتھ ترازو سیدھے کے، ولا تبخسوا الناس، نہ کم لو لوگوں اشیاء کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، واتقوا الذی، ڈرو ذات خلقکم، جسے تم کو پیدا کیا، والجبلۃ الاول، تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا، قالوا انما انت من المسحرین، کہا اور نافرمانوں نے بے شک تو سحر زدوں سے، تجھ پہ کس نے جادو کر دیا ہے، وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہے تو مگر ایک بشر ہے ہماری طرح، وان نظنک لمن الکاذبین، اور بے شک ہم خیال کرتے ہیں تجھ کو جھوٹوں سے، فاسقط علینا،
قرات علینا ہم پہ کوئی ٹکڑا من السماء آسمان تھے ان کنتا من الصادق اگر تو ہے سچوں سے قال ربی اعلم بما تعملون کہا شعیب علیہ السلام میرا رب زیادہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو فکذبوہ پس تکذیب کی انہوں نے اس کی یعنی شعیب علیہ السلام کی فاخذہم پس پکڑ لیا ان کو عذاب یوم الذلہ سائے کے عذاب نے سائے والے دن کی عذاب نے انہ کان عذاب یوم بے شک وہ جو عذاب تھا نا وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں یعنی شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں ایک بہت بڑی اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں تھے اکثر ان کے ایمان لانے والے وان ربک لہو العزیز الرحیم بے شک رب آپ کا البتہ کیا ہے عزیز ہے الرحیم رحیم ہے جزاک اللہ فجر کی نماز کی پابندی فرمائے بھائی سارے ساتھی کوئی صاحب فجر کی نماز سے پیچھے نہ رہے اللہ اٹھا بھائی اسماعیل یہ عذاب لے آگے تھے